اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا یہ ایک عام دیہاتی یا پھر خود ریاست کے وزیر اعظم کر رہا ہو۔ اسی کی ایک جدید مثال ایلن مسک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایلن مسک سے ایک بار ایک کانفرنس میں پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ میں تنقید کو صحیح طریقے سے لینا سیکھتا ہوں۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو اس کی گہرائی سمجھانے کے لیے 1846 یورپ میں واپس لے جاتے ہیں، جس میں ایک بڑی بیماری تھی جو یورپی تاریخ میں بڑھ رہی تھی۔ اس بیماری کو بچوں کے بستر کی سیاہ موت کہا جاتا، جس میں جیسے ہی ماں نے اپنے بچوں کو جنم دیا وہ پیروپل نامی کسی بخار سے مر جاتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج کووڈ 19 میں ہونے والی اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا کرتا تھا۔ برسوں کی تحقیق اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی اصل میں یہ نہیں جان سکا کہ اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، لیکن اس تمام افراتفری کے درمیان وہاں ایک اگناز سیمی لیوس نامی آدمی تھا۔ اس نے بہت کھلے عام ڈاکٹروں پر تنقید شروع کر دی تھی اور اس نے اپنی بات کو سامنے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں کسی نے بھی اس کی خصوصاً ڈاکٹرز نے پوری بات نہیں سنی اور انہوں نے اسے کئی دہائی تک پاگل کہا اور یہ غریب آدمی ذہنی پناہ میں مر گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سالوں کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا تھا؟ یہ 3 لفظوں کا جواب تھا: اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اگناز نے ایک مشاہدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صبح پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد دوپہر کو ڈیلیوری کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بیماری لاشوں سے ماں کے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بخار کی وجہ سے صحت مند مائیں بھی مر رہی تھی، لہٰذا انہیں صرف کلورین کے ساتھ اپنے ہاتھ اور آلات دھونے تھے، جس میں جیسے ہی ماں نے اپنے بچوں کو جنم دیا وہ پیروپل نامی کسی بخار سے مر جاتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج کووڈ 19 میں ہونے والی اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا کرتا تھا۔ برسوں کی تحقیق اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی اصل میں یہ نہیں جان سکا کہ اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، لیکن اس تمام افراتفری کے درمیان وہاں ایک اگناز سیمی لیوس نامی آدمی تھا۔ اس نے بہت کھلے عام ڈاکٹروں پر تنقید شروع کر دی تھی اور اس نے اپنی بات کو سامنے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں کسی نے بھی اس کی خصوصاً ڈاکٹرز نے پوری بات نہیں سنی اور انہوں نے اسے کئی دہائی تک پاگل کہا اور یہ غریب آدمی ذہنی پناہ میں مر گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سالوں کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا تھا؟ یہ 3 لفظوں کا جواب تھا: اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اگناز نے ایک مشاہدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صبح پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد دوپہر کو ڈیلیوری کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بیماری لاشوں سے ماں کے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بخار کی وجہ سے صحت مند مائیں بھی مر رہی تھی، لہٰذا انہیں صرف کلورین کے ساتھ اپنے ہاتھ اور آلات دھونے تھے۔ تاریخ کی مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک کو بہت آسانی سے ختم کر دیا گیا ہے۔ آج ڈاکٹر اگناز کو ایک لیجنڈ سمجھا جاتا ہے۔ خدا جانے کتنی مائیں اس امید پر وارڈ کے اندر گئیں کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں گے۔ خدا جانے اس نسل میں کتنے بچے ماں کے بغیر بڑے ہوئے۔ ڈاکٹروں کی فضول انا کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ رائے اور تنقید بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تنقید دوگلی تلوار ہے۔ اگر صحیح راستہ اختیار کیا جائے تو یہ آپ کو عظمت کی طرف لے جائے گی، اور ایک ہی وقت میں صحیح راستہ نہ لیا گیا تو یہ اپنی کامیابی کا قبرستان ہو جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بڑی سی دنیا میں ہمارے پاس چند حقیقی خیر خواہ ہیں۔ آپ اس افراتفری کو کس طرح فلٹر کرتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں رائے جو واقعی اہم ہے؟ اس سوال کا جواب اس کتاب ثقافتی کوڈ سے ملتا ہے، جس میں ڈینیل کوول طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو باسکٹ بال کے سب سے بڑے کوچز میں سے ایک ہیں، جنہیں گریگ پوپووچ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ طریقہ جادو کے نام سے بہت مشہور ہے۔ آپ پوچھ کر اس جادوئی فیڈ بیک ٹیکنیک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آخرکار آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ تعمیری رائے حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ یہ سوالات پوچھنا شروع کر دیں تو خود بخود آپ کو ناقدین سے تعمیری آراء موصول ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ سوالات اچھے اور برے دونوں ناظرین کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور نئے امکانات کے بارے میں سوچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کو یہ تمام جوابات مل جائیں تو اس کے علاج پر کام کریں جو آپ کی
के लिए बेहतरीन है। फिर सबसे अहम सवाल आता है कि आप इस फीडबैक पर किस तरह अमल करते हैं और आप किस तरह फैसला करते हैं कि किसी की बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी। अच्छी तरह से हमेशा याद रखें कि लोग 4 वसी लोगों के ज़मरे जो आप पर तनकीद करेंगे। पहली किस्म के लोग नफरत करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको नीचे खींचने के लिए आप पर तनकीद करेंगे, और अगर आप इन्हें संजीदगी से रहना शुरू कर देते हैं तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और इन्हें सोशल मीडिया और अपनी ज़िंदगी दोनों से ब्लॉक करें। दूसरी किस्म के लोग मासूम निकात हैं, और ये वो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी आपको बेबुनियाद मशवरे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको नाम नहाद महफूज कैरियर लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि इनका इरादा कभी भी बुरा नहीं है, इसलिए इनका मशवरा बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ये आपको समझ आता है तो इस पर काम करें, अगर नहीं तो इसे नजरअंदाज करना सीखें। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि आपने इनकी कभी भी बेइज्जती नहीं करनी, क्योंकि आज वो आपको बेबुनियाद मशवरे दे रहे होंगे लेकिन कल वो आपको एक समझदार मशवरा भी दे सकते हैं, क्योंकि आखिरकार इनकी नीयत बुरी नहीं है। लेकिन फिर अगर आप इनकी बेइज्जती करने लगेंगे तो बिल आखिर आपको राय देना बंद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा। इसके साथ हम तीसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, और ये है मीठी बातें करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो सिर्फ तौसीक हासिल करने के लिए आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि आप दानिस्ता या ना दानिस्ता इनकी तरफ झुकाव करेंगे। और ये वो जगह है जहां आपको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि अना वो बेहोशी है जो हमाकत के दर्द को खत्म कर देती है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी, अना वो बेहोशी है जो हमाकत के दर्द को खत्म कर देती है। लिहाजा मीठी बातें करने वालों को जरूर सुने, लेकिन कभी इन्हें संजीदगी से ना लें। आखिर और सबसे अहम, ये वो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको तासुरात देंगे जो शुरू में बहुत सख्त लग सकते हैं, जैसे कि एक प्रोफेसर भी हो सकता है जो वाकई आपका ख्याल रखता हो, या आपका बेहतरीन दोस्त, या आपका साथी भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि इन लोगों को कभी नहीं छोड़ना, और हमेशा वो क्या कहते हैं लिख लें कि बाज़ औक़ात वो आपको बेबुनियाद मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी कामिल नहीं है, लेकिन इनकी तनकीद और काम को लिखना यकीनी बनाएं। और एक बार जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप जिस पहलू पर भी तनकीद कर रहे होंगे, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, पेशा वराना ज़िंदगी, या ये भी हो सकता है कि आपके कारोबार के मुतालिक, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि इसमें कोई भी नहीं जो आपको मकसद को हसूल से रोक सके। इससे कतई नज़र के आप अभी क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपने आप को एक बात बताएं, तनकीद वो पत्थर है जिसे लोग तुम पर फेंकेंगे, लेकिन ये आप ही हैं जिन्हें ये फैसले करने की जरूरत है कि आपकी अजमत का महल आया तामीर करना है या आपकी कामयाबी का कब्रिस्तान बनाना है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।